یہ تعلیم جو اللہ نے عطا فرمائی نا ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، اس کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور ہماری جو تعلیمات دینیہ ہیں اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر سب سے زیادہ 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک ہے ادب، دوسرا ہے احترام، اور تیسرا ہے محبت۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی اس کو پھر اللہ تعالیٰ باقی ساری عبادت کا ذوق بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو دین سے لگاؤ بھی عطا کر دیتا ہے، علم دین بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا بھی بہتر فرما دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ 3 چیزیں نہ آ سکیں وہ دنیاوی طور پر تو اخلاقی مجرم ہے ہی ہے، وہ دینی طور پر بھی اخلاقی مجرم بن جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ ادب ہے، نہ احترام ہے، اور نہ ہی محبت ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو آدمی کو دین متین سمجھنے میں بھی آسانی ہے اور اس پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک یہ عنصر بندے کی طبیعت میں نہ پایا جائے تو بندہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی سے محبت ہی نہیں کرنی اور تم نے کسی کا ادب ہی نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے، اور کسی کا احترام ہی نہیں کرنا، تو پھر جب تک تمہارے درمیان تمہارے دل میں محبت ادب پیار ہے ہی نہیں تو اس کی بات کیسے مانو گے، اس پر عمل کیسے کرو گے؟ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا یعنی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، بلکہ پوری دنیا سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرنا شروع کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جب تک آقا کریم علیہ السلام کی محبت ادب پیار نہ آئے تو یاد رکھ لیجئے ہم نہ تو ان تعلیمات کو کما حقیقت سمجھ سکتے ہیں نہ ہی ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لیجئے اصلاح معاشرہ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ادب، حضور کا پیار، حضور کا احترام، اور حضور کے ساتھ جو ایک عشق والا رشتہ ہے اس کو طے کرنا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ اچھا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرے، ذرا غور فرمائیں گے آپ سب حضرات، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فاتبعونی، محبوب ان کو کہہ دو کہ تم میری باتیں مان لو اللہ تم سے پیار فرما لے۔ اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پیار ہو جائے اللہ سے، اللہ کہتا ہے کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے حبیب کی باتوں کو ماننا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ کمال والی بات ہے، میرا خیال ہے سمجھ تو جانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں محبت خدا بھی اسے ملتی ہے جس کو پہلے محبت مصطفیٰ ملتی ہے، اور دین بھی اسے ملتا ہے جس کو محبت مصطفیٰ مل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ 2-4 بندے ابھی بھی چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سبحان اللہ کہہ رہے ہو کہ مینوں سن پوے۔ یہ میں نے آج آپ کو سنانا ہے دوستانی گرامی، یہ ہے پہلی بات۔ اور قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا اے محبوب لوگوں کو بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، حضور کی باتیں مانو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر انہیں کہنا نہیں پڑے گا میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ میں ان سے پیار کروں گا۔ اچھا صرف اللہ پیار نہیں فرمائے گا، اس سے بھی اگلی بات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ یہی سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی محبت ہے یہ آدمی کے گناہوں کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔